ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی کے محبوب بیٹے تھے، سرکار ان سے محبت کرتے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے، وہ حضرت زید جنہیں آقا نے اپنا بیٹا بنانے کا اعلان حرم کعبہ میں کیا تھا، اور لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے جب تک کہ وہ آیتیں نہیں اتری کہ بچوں کو ان کے اصل باپو کے نام سے پکارا، اس وقت تک لوگ ان کو ایسے کہتے تھے۔ اب اسامہ جنگ میں ہیں، ایک کافر کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اور وہ کافر پر قابو پا لیتے ہیں، اور قریب تھا کہ وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیں، تو اس کافر نے جو ان کے قابو میں آیا ہوا تھا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ اب سچویشن اگر آپ خود بھی نتیجہ نکالیں تو بندے کے ذہن میں یہی جاتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، کیونکہ وہ آ گیا تھا قابو میں۔ ایک سیکنڈ 2 سیکنڈ اور گزرتے تلوار نے اس کے اوپر وار کر دینا تھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ خیال ذہن میں ہر بندے کے دماغ میں جاتا ہے۔ حضرت اسامہ نے بھی اس کی بات کو سنا اور غالباً ان کے دماغ میں بھی یہی بات گئی، تو انہوں نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا بلکہ تلوار کا وار کر دیا۔ لوگوں نے اس کے منہ سے کلمے کی آواز سن لی تھی۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسامہ نے ایک مسلمان کو مار دیا جو کہ کلمہ پڑھنے والا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات آئی تو سرکار نے پوچھا اسامہ کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو صرف تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے آقا کا جواب سننے والا حضور میں تو نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ تم نے یہ یقین کر لیا کہ وہ زبان سے پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا، جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں کے احوال کے اور ان کے اندر کا ہمیں کب سے پتہ چلنا شروع ہو گیا، اس کے ہم کب سے مکلف ہو گئے؟ ہم تو ظاہر پر فتویٰ دیں گے۔ اگر کوئی آدمی ظاہراً اللہ کے دین کی گواہی دے رہا ہے اور جنگ چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہا ہے تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ سرکار بار بار کہتے رہے کہ اے اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اسامہ کہتے میں اتنا شرمندہ ہوا، میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور یہ غلطی اسلام کے بعد میرے کھاتے میں نہ ہوتی جو میں کر بیٹھا ہوں۔